ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 2019 کا کیس ہے اور 2021 میں ترمیم ہوئی ہے اور ہم نے تو اس وقت یہ قانون نہیں تھا، بھلا آپ ضمانت پہ رہا کر دیں، بھلا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ نیچے جو مندرجات آپ نے تحریر فرمائی ہے اور اپنا فلسفہ دین آپ نے اس کے اندر سمو دیا ہے، ہماری بحث اس سے ہے۔ اور جج صاحب ناراض نہ ہوں، آپ نے جو کچھ اس میں کہا ہے وہ بدریتی پر مبنی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کرتے ہیں، اس کی غلط تطبیق کرتے ہیں؟ غلط جگہ پر آپ اس کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی خاص ایسے نظریے کے تابع شخص ہیں کہ ان کو پھر ہم جانتے ہیں۔ پاکستان میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہا ہے جنہوں نے دین کا علم سند کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا، صرف مطالعوں سے انہوں نے دین کو حاصل کیا ہے، اور پھر ڈیوٹی لی ہے اس نے کہ میں دین کی ایسی جدید اور نئی تعبیرات کروں گا، ایسی تعبیرات جو امت کے لیے قابل قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن مغرب کے لیے قابل قبول ہوں۔ یہ مغرب کے لیے قابل قبول تعبیرات یہ کون لوگ ہیں، کون کرتے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے وہ انہی تعبیرات کی پیروی ہے۔ جبکہ قانون 2011 میں موجود ہے، 2021 میں تو ترمیم ہوئی ہے 2011 والے قانون میں، اور اس میں صرف سزاؤں میں اضافہ ہوا ہے، مزید تو کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں۔ اب تمام لوگوں نے مختلف اطراف سے نظر ثانی کی درخواستیں دے دی ہیں، ظاہر ہے کہ اگلے پیشی پہ وہ کلب ہو جائیں گے، لیکن ایک اور کام کیا ہے انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو خطوط لکھے ہیں اور ان کو دعوت دی ہے کہ آپ اپنی آراء سے ہماری رہنمائی کریں۔ وہ پہلے لکھتے اگر آپ واقعی نیت ہیں تو یہ پہلے لکھتے۔ میں کہتا ہوں کہ مختلف علماء کو اور مختلف مکاتب فکر کے اکابرین کو خطوط لکھنا الگ الگ سے اور الگ الگ سے ان سے جواب مانگنا، ظاہر ہے جب ان کے جوابات آئیں گے تو کہیں نہ کہیں کسی ایک آدھ جملے میں کہیں تصادم ہوگا، کہیں اختلاف ہوگا، پھر اس کو وہ آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ مغرب ہو گئی اور تقسیم کرو بھائی، تقسیم بھی رکھی یہ اذان ذرا ہمارے والے اپنی تھوڑا مؤخر کر دیں تھوڑی سی۔ تو یہ چیزیں اس لیے میں اس دن ملا مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے کہ حضرت آپ اس میں تنظیمات مدارس دینیہ کے علماء کو بلائیں، اس کے علاوہ بھی لوگوں کو بلائیں تاکہ ہم ایک ہی جواب مرتب کر کے بھیجیں۔ لیکن اس کے بیچ میں انہوں نے ایسے شخص کو بھی خط لکھ دیا ہے کہ جس کے نظریات کی وہ خود پیروی کرتا نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایجنڈے کے مطابق کام ہو رہے ہیں۔ تو پارلیمنٹ بھی اسی لیے وہ قوتیں اپنی مرضی سے لا رہی ہیں تاکہ پارلیمنٹ اگلی کارروائیاں وہ مغرب کے مفادات کے تابع کرے۔ آج فلسطین پہ کیوں بات نہیں ہو رہی؟ امریکہ براہ راست جنگ میں داخل ہو چکا ہے، یورپ براہ راست جنگ میں داخل ہو چکا ہے، ناٹو کی فوجیں آ گئی ہیں، اور اب تک 31,000 شہادتیں ہو چکی ہیں گزشتہ 4-5 مہینوں میں۔ 31,000 شہادتیں، اکثریت بچوں کی اور خواتین کی ہیں۔ اس وقت سر چھپانے کے لیے ایک گھر بھی نہیں ہے، شہر کے شہر تباہ برباد کر دیے، کھلے آسمان کے تحت بارش کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے بچے ہیں شیرخوار جو بیچارے رہ گئے ہیں، کل کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا یہ کس ماں باپ کے اولاد تھے۔ اور ہماری اسلامی دنیا گنگ ہے، غلامی کا طاق پوری اسلامی دنیا کے گردن میں ہے۔ حکمرانوں سے توقع مت رکھیں، یہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی غیرت کو دفن کر چکے ہیں۔ امت خود کچھ کرے،
ہمیں بھی اپنی کوتاہی تسلیم کرنی چاہیے. اور ٹھیک ہے معذوری بھی تھی کہ ہم الیکشن میں تھے اور ہم اس موضوع کی طرف زیادہ توجہ نہیں دے سکے, لیکن اس مسئلے کو اٹھانا ہوگا. مسلمان کا حق ہے ہمارے اوپر. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ وہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے ظلم کے حوالے کرتا ہے. ہم نے امریکہ اور غرب کے ظلم کے حوالے کر دیا, یہودیوں کے ظلم کے حوالے کر دیا, صہیونیوں کے ظلم کے حوالے کر دیا, اور پھر کہتے ہیں انسانی حقوق. امریکہ کس بنیاد پر آج کے بعد انسانی حقوق کی بات کرے گا؟ اس کے انسانی حقوق کے حوالے سے جو کردار 20 سال افغانستان میں رہا ہے, اور آج اس کے انسانی حقوق کے لیے کردار جو فلسطین میں موجود ہے, اس کے بعد بھی وہ کہے گا کہ ہم انسانی حق کا احترام کرتے ہیں. تو ظلم ظلم ہے, ہم ظلم کو عدل نہیں کہہ سکتے. ہماری اپنی تاریخ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے, تو ہم نے تو پڑھا ہی یہی کچھ ہے, تاریخ سے یہی پڑھا ہے, اپنے اکابر سے یہی پڑھا ہے. ہم نے اپنا راستہ تبدیل نہیں کرنا. چاہے امریکہ ناراض ہو کر ہمارے سیاہ و سفید کے مالکوں کو کہے کہ بھائی اس پارٹی کو پارلیمنٹ سے باہر رکھو, یہ نہیں چلنے دیں گے آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں نا, امارت اسلامیہ کو کمزور کرو, یہ جماعت آئے گی اسمبلی میں تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. امریکہ کو بھی پتا ہے کہ اسمبلی میں یہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے حکم کے تابع رہیں گے, جمعیت ہوگی تو پھر وہ مشکلات پیدا کرے گی. او بابا, ہم پارلیمنٹ کے اندر نہیں, ہم باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. زندہ باد, ایوان نہیں میدان. تو یہی میں نے کہا کہ اگر تم اس طرح کے ایوان بناؤ گے تو اب فیصلے پھر ایوان میں نہیں ہوں گے, اب فیصلے میدان میں ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس بھی اسی لیے آئے ہیں تاکہ یہاں پر آپ تاکہ آپ بھی اس نظریے کو پنجاب میں فروغ دیں, پنجاب میں کام کریں اس کے لیے.